نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ مومن اکثر کہا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ سورت ہم پر کیوں نازل نہیں ہوئی۔ یہ کون سی صورت ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ صورت نازل کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی تشریح آگے قرآن خود بتا رہا ہے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب ان پر صورت وہ نازل ہوتی ہے جو کہ محکم انداز میں، پختہ واضح انداز میں، جس میں ذکر ہوتا ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور جس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے، قتال کا حکم ہوتا ہے، قتال کا بیان ہوتا ہے۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے تم ان کو دیکھو گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ وہ ایسی نظروں سے دیکھیں گے آپ کو جیسے مردہ نظروں سے، جیسے کہ ان پر موت چھا رہی ہو، ان نظروں سے، مردہ آنکھوں سے، مردہ نظروں سے، بجھی ہوئی آنکھوں سے آپ کو دیکھیں گے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، اس کا اکثر ترجمہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ خرابی ہے ان کو۔ یہ ایک عربی کا مقولہ ہے، در حقیقت یہ اس میں سے اس کا ترجمہ لیا جاتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہاں وہ نہیں۔ اصل بات ہے فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، یہ در حقیقت پوری جو صورت ہے اس کا ایک انداز ایک مختلف قسم کا ہے سورہ محمد کا۔ اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک تمام صورتوں کے مختلف انداز بیان کے، اور جن لوگوں کی نظر ہے قرآن کی جو اسلوب ہے، جو اس کا جو اللہ پاک نے اس کے اندر ایک فن رکھا ہے، ہر ایک صورت کا ایک الگ آہنگ ہے، اس کا الگ انداز ہے۔ تو اس آہنگ، اس انداز کو جو لوگ صحیح طرح سمجھتے ہیں، ان کے سامنے جب بھی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، ان کو جو تو پوری طرح اس پہ راسخ ہے وہ تو فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ یہ فلاں صورت کی آیت ہے، اور جو ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ بھی 70% 80% سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس صورت میں سے یا اس طرح کی صورت جو ہے اس میں سے یہ آیا ہے۔ مختلف یہ سورہ محمد جو ہے یہ اپنے بالکل منفرد انداز سے، اس کی تمام آیات اس کے آخر میں ہم لہم، اسی طرح کا آخر میں اس کا جو یہاں وہ جس کو ہم ردیف کہیں یا کافیہ کہیں یہاں کے ملتا ہے۔ تو در حقیقت فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، در حقیقت وہ کافیہ کو یہاں رکھنے کے لیے اس کو یہاں روک کے اگلی جو آگے طاعتم و قول معروف، اب طاعتم و قول معروف کے ساتھ کوئی فعل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سوائے سے کہ دو مصدر بیان کر دیے۔ اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ واضح بات آ جائے گی۔ اصل لفظ بنتا ہے فَأَوْلَىٰ، دیکھیں نا جہاں بات آئی ہے سے پہلے نظر المغشی علیہ من الموت، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے، آگے ہے فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طاعتم و قول معروف۔ جبکہ وہ کہتے تھے کہ وہ آیت ایسی آئے، ہمیں کوئی حکم آئے، ہم اللہ کے راستے میں قتال کرنے کو تیار ہیں، اور جب قتال کا حکم آ گیا تو اس کے بعد جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھی، یعنی جو اوپر اوپر سے کہتے تھے، اندر یقین نہیں تھا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کہتے تھے، مرض اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے یقین کے ساتھ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، جس کے اندر یقین نہ ہو، لوگوں کا دکھاوا ہو اور صرف اپنی بات کو کہ جی میں بڑا وہ ہوں، اندر سے وہ بات نہ ہو۔ تو اندر ایمان اس لیول پہ نہیں تھا، یقین اس لیول پہ نہیں تھا، لیکن لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے اور کہتے تھے کہ جی قتال کی آیت آئے گی، حکم آئے گا تو پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم ان کو منافقین کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں قرآن میں ایسے لوگ بھی ہیں، ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جو منافق نہیں تھے لیکن
در حقیقت دنیاوی مفادات کی وجہ سے بعض اوقات سلپ کر جاتے تھے، یعنی بعض اوقات ان کے ساتھ ایسا معاملہ، انسان بشر ہے، بشری کمزوریوں کے ساتھ وہ سلپ ہو جاتے تھے، پھسل جاتے تھے۔ یہ سورہ جو بدر ہے، جنگ بدر کے وقت بھی ایسا ہوا کہ وہاں بھی اللہ پاک فرمایا تم میں دو گروہ ہو گئے۔ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یہ در حقیقت ہمیں اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو وہاں اگر تم یہ مطالبہ کرو کہ جو معاشرہ جس معاشرے میں رہ رہا ہوں سارے ایسے ہی ہو، تو ایسا معاشرہ تو رسول اکرم کے زمانے میں بھی نہیں۔ مزہ یہ ہے، کمال یہ ہے کہ آپ اس معاشرے میں ہر طرح کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، اس کا نام ہے حکمت۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں فوراً یہ دوسروں پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، واجب القتل ہونے کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت وہ حکمت سے خالی ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ایسے بنو، پھر بات ہے۔ ہر کوئی اپنی بات کو لاگو کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر بنیادی باتوں میں اختلاف نہ ہو، توحید میں اختلاف نہ ہو، رسالت میں اختلاف نہ ہو، قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری اور مکمل وہی احکام ہونے میں اختلاف نہ ہو، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ باقی باتیں جو ہے وہ معاشرے میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور سمجھا کر ان کو بتا کر اللہ تعالیٰ کے کلام کے تحت ان کو لا کے معاملات کو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ یہی ہے حکمت۔ اسی معاملے پر اللہ پاک نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تم نرم دل ہو، ورنہ آپ سے بہت سارے لوگ بھاگ جاتے۔ تو وہ وہی لوگوں کی بات ہے جن کے اندر کوئی پھسلنے والے، بلکہ رسول اکرم کے بارے میں آیا کہ اگر آپ پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ لوگ تمہیں بھی پھسلا دیں۔ تو یہ وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، کمزور دل یا توجہ لینے والے، اپنی جان بچانے والے، دنیا کو آگے سوچنے والے، لیکن وہ وقتی طور پر ان کے اندر یہ ابال آتا، جیسے کہ بعض اوقات کسی انسان کے اندر دوسرا یہ بھی ایک ابال تھا وقتی کہ آنے دیں گے حکم قتال کا، دیکھیں گے، یہ بھی ایک اندر کا جوش تھا، جذبہ تھا۔ لیکن جب وہ حکم آیا تو جن کے اندر یہ وقتی جوش تھا، عارضی تھا، وہ بیٹھ گئے۔ تو یہ اس طرح کا عارضی جوش کا پیدا ہونا، بعض اوقات آپ کسی جلسے میں شریک ہوتے ہیں، مقرر جو ہے وہ آپ کو اپنی خطابت میں بھاگ کے لے جاتا ہے، آپ فوراً وہ چندے کی اپیل ہوتی ہے، آپ اپنی جیب سے سب کو نکال کے دے دیتے ہیں، عورتیں اپنے زیور اتار کے دے دیتی ہیں، تو وہ اس کے بعد جب گھر آ کے سوچتے ہیں کہتے ہیں یار میں نے یہ کیا کیا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں اس معاشرے میں جو کہ باقاعدہ ہوش و آواز کے ساتھ سوچ سمجھ کر سب کچھ لٹانے کے لیے، اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اب ان کی کنوکشن اتنی زبردست ہے کہ وہ اس اللہ کے ساتھ جیسا بھی حکم ہے، جان دینے کا حکم ہے تو جان دینے کو تیار ہے، جس طرح کا حکم ہے اسی طرح کے حالات میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو باقاعدہ پھر تبلیغ کرنی پڑتی ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، منافقین، کہ جن کا کبھی ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اوپر اوپر سے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے جو طاقتور ہوتا ہے اسی کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا سورہ حج میں 22 یہ جتنی میں نے باتیں کی، یہ ایک ہے کہ ان سب کے حوالے سے آپ کو کر دے گی۔ سورہ حج کا 22 11 یہاں کچھ تھوڑا سا وہ انسانی نفسیات پر تھوڑی سی بحث کی گئی ہے۔ اصل میں ہم تھوڑا سا ان باتوں میں ذرا باریک نہیں جاتے۔ ایک وہ لوگ ہیں، اگر ایت نمبر لیں آپ 8، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہِ بِغَیرِ عِلْمٍ وَلَا ہُدًى وَلَا کِتَابٍ مُنِیرٍ۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، نہ کوئی علم، یعنی علم کے بغیر، ولا ہدن،